پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اپنی سیریز اسلامی زندگی کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر، جس میں ہم آپ کو گالی گلوج، غیبت اور چغلی سے متعلق اسلامی احکام و شرعی قانون بتائیں گے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ لوگ اس کو کرتے ہیں، اور کبھی ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ بارہا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور دوسروں کی برائی ان کے پیٹھ پیچھے شروع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس شخص میں یہ عیب ہے تو بیان کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس کے عظیم گناہ کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض تو ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کو سچا اور منہ پر بول دینے والا کہتے ہیں، اور اس سچ بولنے کی آڑ میں جس کو جو من میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں۔ اخلاق و ادب سے خالی ایسے لوگ خود کو پڑھا لکھا اور صاف دل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہم انہی چیزوں کے متعلق گفتگو کریں گے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں اور چند وقت کی خوشی کے لیے بڑے اور دردناک عذاب کے مستحق نہ ہوں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اے لوگوں، کسی کے عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آئیے چند احادیث بھی سن لیں۔ ترمذی نے ابو سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو پورا بدن زبان کے سامنے عاجزانہ گزارش کرتا ہے، تو خدا سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ جڑے ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم میں جڑے ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدتر مرتبہ اس شخص کا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی گندی زبان سے بچنے کے لیے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابھی جو آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ ہم نے ذکر کی، اس سے بہت سی باتیں آپ کو پتہ لگ گئی ہوں گی۔ اب آئیے تفصیلی مسائل جان لیں۔ غیبت کے معنی ہیں کسی شخص کے چھپے ہوئے عیب کو، جسے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر بیان کیا جائے، اور اگر ایسی باتیں کسی کے بارے میں بیان کی جو اس میں موجود ہی نہیں، تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، یعنی الزام لگانا۔ غیبت ایک حرام عمل ہے اور ہمارے سماج میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، خود بھی اس سے بچیں، اور اگر کوئی آپ کے سامنے غیبت کرے تو اسے محبت سے سمجھائیں اور گفتگو کا رخ فوراً بدل دیں۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اگر پہلے سے پتہ ہو کہ کسی جگہ جائے گا تو ایسی ہی باتیں ہوں گی اور ان چیزوں کو روک نہیں پائے گا، تو وہاں ہرگز نہ جائے۔ غیبت کا معنی آپ نے سمجھ لیا کہ کسی کے عیب اس کے پیٹھ پیچھے دوسرے سے بتانا تاکہ اس کی بے عزتی ہو۔ اب یہ بھی جان لیں کہ غیبت 4 طرح کی ہوتی ہے۔
پہلی کفر اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اس سے کہا گیا غیبت نہ کرو، جواب میں اس نے کہا یہ غیبت نہیں ہے، میں سچ بول رہا ہوں، تو یہ آدمی کافر ہو گیا، اس نے حرام قطعی کو حلال بتایا۔ اب یہ دوبارہ کلمہ پڑھے، شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کرے اور پھر سے مرید ہو۔ دوسری صورت نفاق کی ہے، جیسے ایک شخص کی برائی کر رہا ہے اور اس کا نام نہیں لیا، مگر جس کے سامنے برائی کر رہا ہے وہ اسے پہچانتا ہے، تو یہ بھی غیبت ہے۔ اور غیبت کرنے والا نام نہ لے کر اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت کر رہا ہے، یہ ایک قسم کا نفاق ہے۔ تیسری صورت گناہ کی ہے کہ غیبت کرنے والا جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور حرام ہے، تو ایسا شخص توبہ کرے۔ چوتھی صورت مباح کی ہے کہ کوئی شخص فاسق یا بد مذہب ہے اور اس کے اس عیب سے کسی کو آگاہ کرائے تاکہ دوسرا انسان اس کے شر سے بچا رہے، جیسے کسی کو جواری، زانی یا شراب نوش یا بد مذہب کی دوستی میں دیکھے اور اس کے بگڑنے کا خطرہ ہو تو اس کو اس فاسق یا بد مذہب کے عیب سے آگاہ کرایا تاکہ وہ بگڑنے سے بچ جائے، تو یہ صورت جائز ہے۔ ان تمام صورتوں پہ خوب غور کریں اور بات چیت میں خوب احتیاط کریں، جب تک ضروری نہ ہو خاموش رہیں، بلا ضرورت زبان نہ کھولیں، کہ حدیث میں آیا ہے خاموش رہنے کی عادت ڈال لینا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جہاں پر کسی کی برائی بیان کرنا غیبت میں شمار نہیں ہوتا، آئیے اس کو بھی جان لیں۔ اگر آپ سے کسی نے کسی شخص کے بارے میں مشورہ لیا تو اس کے ایسے عیب کو ظاہر کرنا جس کے متعلق مشورہ لیا گیا غیبت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اپنا یا اپنی اولاد کا نکاح کسی سے کرنا ہے، یا کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے، یا اس کے پاس کوئی چیز رکھوانی ہے، یا کسی کے بغل میں مکان لینا ہے، اور آپ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو جو کچھ بتانا ضروری ہے بتا دیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ ایسے ہی مجرم کے گناہ قاضی کے سامنے بیان کرنا، یا چھپے ہوئے بد مذہب کی بد مذہبی لوگوں میں بیان کرنا تاکہ وہ فتنہ نہ پھیلائے، یا مفتی سے فتویٰ لینے میں کسی کی برائی کی کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ سب غیبت نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی گھروں میں کام کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ چور یا زانی ہے، کام کے بہانے گھروں میں جاتا ہے اور نقصان کرتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا، یا کسی بستی یا شہر کے بارے میں کہا کہ وہاں کے لوگ برے ہیں، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ یوں ہی بیٹے کی شکایت باپ سے کی تاکہ وہ اسے سدھارے، جبکہ یقین ہو کہ باپ اسے سدھار سکتا ہے، یا بیوی کی شکایت شوہر سے کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے۔ غیبت کا مطلب کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی دوسروں سے بیان کرنا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی برائی اس کے منہ پہ کرتا ہے تو یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ غیبت کے حرام ہونے کی وجہ مسلمان کے دل کو تکلیف دینا ہے، اور سامنے سے برائی کرنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کرنے سے بچائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ اپنی کڑوی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دی جائے، کہ یہ حد درجہ قبیح اخلاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے اور عیب چھپانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غیبت اور چغلی میں فرق بھی جان لیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا اور یہ برائی اس کی بے عزتی کی وجہ بن جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں، جبکہ چغلی کا مطلب ہے کہ لوگوں میں لڑائی لگوانے اور فساد ڈالنے کی نیت سے ایک کی باتیں دوسرے تک پہنچانا۔ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ آئیے یہ بھی آپ کو بتا دیں۔
اگر آپ نے غیبت کر لی تو اب اس کا کفارہ کیسے ادا کریں؟ تو جان لیں جس کی غیبت کی گئی اور اسے خبر نہ ہوئی تو توبہ کر لیں اور اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور اگر خبر ہو گئی تو اس سے معافی مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آخر میں اتنا جان لیں کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، جو سانس باہر ہے ہو سکتا ہے اندر نہ آئے، وقت کم ہے اور قبر کی منزل مشکل ہے۔ اپنا پورا وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں، پوری دنیا سے آنکھ بند کر لیں، کوئی بھی آپ کے کام نہیں آنے والا۔ دوسروں کے اعمال کو نہ دیکھیں، صرف اور صرف اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں اور اس کی توبہ کریں، قبر کی سختی کو یاد کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں صرف آپ ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو بن پڑے کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور بروں کے پاس نہ جائیں اور اپنی آخری منزل کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے اور دنیا کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔